بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بابا کا اللہ برکت آپ کے کھانوں میں، آپ کے رزق میں، آپ کے ذائقوں میں۔ تو فرینڈ، میں آج نمکین روش بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے۔ تو یہ میں نے دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈران لی ہے، تو اس کو اچھی طرح میں صاف کروں گا، سارا جو اس کا گند لگا ہوا ہے صاف کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے اس کے صاف کرنے کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے درمیانے پیس بنانے ہیں، ہم نے زیادہ بڑے بھی نہیں بنانے، زیادہ چھوٹے بھی نہیں کرنے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کو صاف کرنے کا ایسے ملتا ہے۔ تو فرینڈ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اس کو صاف کر دیا گوشت کو اچھی طرح کاٹ کے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے درمیانے میں نے پیس رکھے ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ درمیانے پیس رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو اب ہم اس میں تقریباً نمک ایڈ کریں گے، نمک لگائیں گے سارے کو۔ اس میں تقریباً حسب ذائقہ ہم نمک ایڈ کریں گے، کو اچھی طرح نمک رگڑ لیں گے گوشت کو۔ یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بناؤں گا اس میں کیا کہتے ہیں کوکر میں بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو اچھی طرح یوں رگڑنا ہے ہم نے، تاکہ ہمارا جو نمک ہے وہ ہر پیس کے ساتھ لگ جائے۔ ابھی 1 چمچ میں نے ادرک اور لہسن اور ہری مرچ کا پیسٹ ہے، یہ اس میں ایڈ کر دوں گا۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو ہری مرچ نہیں ڈالیں، تو پر میں ڈالتا ہوں کیونکہ لوگ ثابت بھی ڈالتے ہیں، میں ثابت نہیں ڈال رہا، اس لیے میں اس کے ساتھ اسی کو ایڈ کر کے اس کے ساتھ میں ڈال لوں۔ تو اس دیکھیں ماشاءاللہ سے سارا میں نے مسالہ اس پہ لگا دیا۔ تو فرینڈس یہ مسالے میں نے رکھ دیے، تو یہ اس میں ہم یہ لے رہے ہیں، یہ گوشت کو پریشر کوکر میں رکھیں گے۔ ساتھ یہ میں نے آلو بخارے لیے ہیں، آلو بخارے ہیں، یہ ایڈ کریں گے۔ سوری، اس میں پہلے میں نے ہلدی ڈالنی تھی، ہلدی نہیں ڈالی میں نے، ہلدی آپ کو ڈال دیتا ہوں، اس میں ہلدی ڈال دیتا ہوں ساتھ میں۔ تو یہ اس میں ہلدی ایڈ کروں گا۔ یہ کالی مرچیں تقریباً زیادہ نہیں ڈالنی ہم نے، 15-20 دانے ایڈ کر دوں گا، اور 2 عدد یہ ٹماٹر لیے اور 1 عدد پیاز ہے، یہ ایڈ کر دیں گے اس کو جسٹ ذائقے کے لیے۔ اور تقریباً اس میں ہم اپنا 1 کپ کے قریب ایڈ کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تقریباً 1.5 لیٹر کے قریب پانی ایڈ کریں گے۔ اس کو ہم بند کر کے
चूल्हे पे रख देते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये मैंने चला दिए, तो इसको हम इंशाल्लाह तकरीबन आधे घंटा हम लोग तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद इसको तकरीबन 1.5 से 2.5 घंटे के 2 घंटे के करीब इसको हल्की आंच पे पक देंगे। तो इस तरह हमारा नमकीन रोस्ट तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, इससे पहले हमने आधा घंटा इसकी आग को तेज़ रखना है और आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह ताला इसकी आग को हम लो कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको तकरीबन हम हल्की आंच पे तकरीबन 1.5 से 2.5 घंटे के करीब दरमियान में इंशाल्लाह ताला 1.5 से 2.5 घंटे या 2 घंटे इसी को हल्की आंच पे पकाना है बिल्कुल। फ्रेंड्स तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा गोश्त तकरीबन ज़्यादातर गोश्त मेरा गल चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा गोश्त देखिए कितना प्यारा गला हुआ है, देखिए कैसे बेहतरीन गल गया गोश्त। तो अभी इंशाल्लाह ताला इसको तकरीबन हम इसको अभी खुल के तकरीबन 1.5 घंटा होगा तकरीबन इसको हमने पकाया। अभी इसको इसी तरह हमने इसको पकाना है बगैर ढके। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह से इस वक्त हमारा गोश्त देखिए तैयार हो चुका है, तो इसको निकाल लेते हैं। फिर हमें गोश्त तो हमारा बेहतरीन गल चुका है। तो फ्रेंड माशाल्लाह से देखिए हमारा नमकीन रोस्ट तैयार हो चुका है। तो बेसिकली जो नमकीन रोस्ट है बड़ा ही बेहतरीन बनता है। अगर आप लोग किसी ऑथेंटिक अगर जगह का खाए तो उसके साथ ये जो ग्रेवी बनती है ना, इस ग्रेवी बड़े मज़े की होती है। तो ये जो हरी मिर्च है ये मैंने अलग से मतलब खुद ही मैंने ऐसी अब उसको फ्राई करके डाल दी थी इसमें। वैसे इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही हरा मसाला इसमें डाल चुका था। तो ये मैं